بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ دعائیں اور بشارتیں نکلیں۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی۔ تاریخ اسلام کے روشن اوراق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار و کارناموں اور فضائل و مناقبت سے بھرے پڑے ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر و قد، لحیم و شحیم، رنگ گورا، چہرہ کتابی، آنکھیں موٹی، گھنی داڑھی، وضاقتہ چال ڈھال میں بظاہر شان و شوکت اور تمکنت، مگر مزاج اور طبیعت میں زہد و تواضع، فروتنی، حلم و بردباری اور چہرہ سے ذہانت و فطانت مترشح تھی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضور نے انہیں مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں حضور کی قیادت و معیت میں بھرپور حصہ لیا۔ قرآن مجید کی حفاظت میں ایک اہم سبب کتابت وحی ہے۔ حضور نے جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کاتبین وحی تھے۔ ان میں سیدنا حضرت امیر معاویہ کا چھٹا نمبر تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور اسی کو کاتب وحی بناتے تھے جو ذی عدالت اور امانت دار ہوتا تھا۔ کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ سفر و حضر میں بھی خدمت کا موقع تلاش کرتے۔ چنانچہ ایک بار حضور کہیں تشریف لے چلے تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے لیے پیچھے پیچھے ساتھ ہو گئے۔ راستہ میں حضور کو وضو کی حاجت ہوئی، پیچھے مڑے تو دیکھا سیدنا امیر معاویہ پانی کا برتن لیے کھڑے ہیں۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، چنانچہ وضو کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے، معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ حضور کی پیشن گوئی صادق آئے گی اور میں کبھی نہ کبھی ضرور خلیفہ ہو کر رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اور بے لوث محبت سے اتنا خوش تھے کہ بعض اہم خدمات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی تھیں۔ علامہ اکبر نجیب آبادی تاریخ اسلام میں رقم تراز ہیں کہ حضور نے اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر مدارت اور ان کے قیام و طعام کا انتظام و اہتمام بھی حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے فتنوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا اور کئی کارنامے سر انجام دیے۔ عرب نقاد رضوی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی آپ اسلامی ہدایات کے مطابق مرتدین کے قتل و قتال میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق مسلمہ بن کذاب حضرت معاویہ کے وار سے جہنم رسید ہوا۔
خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں حصہ اور کردار ہے۔ جنگ یرموک میں آپ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے اور آپ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، شام، اموریہ، شمشاد، ملتیہ، انطاکیہ، طرطوس، ارواڑ، روڈس اور صقلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شان و شوکت، تیاری و طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلی بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے، لیکن وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدعہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، سائپرس کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے سائپرس کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح طرابلس کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، حضرت عبادہ بنت صامت اور حضرت شداد بن اوس سمیت دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ نمبر 1، سیدنا حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا۔ نمبر 2، سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کی، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ نمبر 3، آب پاشی اور آب نوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی، ڈاک خانہ کی تنظیم نو کی اور ڈاک کا جدید مضبوط نظام قائم کیا۔ سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے خانہ کعبہ پر غلافوں کے اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے۔ آپ نے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ خط دیوانی ایجاد کیا اور رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا۔ انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور انتظامیہ کو عدلیہ میں مداخلت سے روک دیا۔ آپ نے دین، اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم و جراحت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک و نفع کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے اور چند نئے قلعے تعمیر کرا کر اس میں مستقل فوجیں متعین کیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ تاریخ اسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ سے حضور کی 163 احادیث مروی ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے آئینہ اخلاق میں اخلاص، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، تقریر و خطابت، غریب پروری، خدمت خلق، مہمان نوازی، حسن و سلوک، فیاضی و سخاوت، اصابت رائے، عفو و درگزر، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اتباع سنت، جوش قبول حق، تحمل بردباری، تقوی اور خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے قبل گھر والوں کو دیگر وصیتوں کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی کہ ایک مرتبہ میں سفر میں حضور کے ساتھ تھا، جب آپ نے دیکھا کہ میرا کرتا کاندھے سے پھٹا ہوا تھا، آپ نے مجھے اپنا کرتا قمیض مبارک عنایت فرمایا۔ وہ میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں پہنا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن ترشوائے، میں نے تھوڑے سے بال اور تراشے ہوئے ناخن لے لیے تھے، وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔
دیکھو جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد یہ ناخن اور بال میری آنکھوں کے حلقوں، نتنوں اور سجدے کے مقامات پر رکھ دینا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت کردہ کرتا مبارک میرے سینہ پر رکھنا اور اس پر کفن پہنانا۔ مجھے امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ ان وصیتوں کے بعد 22 رجب 60 ہجری میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔